لیکن یہ چیز ہمیں مسلمان ممالک کو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ اسٹل اب تک افغانستان کو دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو انگیج کیا ہے اپنا انڈیا اور اسرائیل کے کہنے پہ۔ یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو لوگ طالبان گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ان لوگوں کو ان کے وزیر خارجہ کے بیانات اور دورے دیکھ لینے چاہیے کہ کیسے مودی جاتا ہے اور شام کو پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے، پاکستان کو انگیج رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے بار جب 2025 میں ایران پر حملہ ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے، تو جنگ ختم ہونے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے تھے۔ تو وہ کہ پاگل کے بچے نہیں ہیں اسرائیلی، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ امریکہ یہ جو بار بار ٹرمپ ہماری تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف ہماری قابلیت کی نہیں ہے، یہ تعریف ہے ایک دشمن کو یا اس کو جہاں سے تھوڑا بہت تھریٹ ہو اس کو مصروف رکھنے کی۔ ہمیں کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہوا، ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ امریکہ کا۔ ہمیں تو اس بات کا اندازہ تب ہی لگ گیا تھا جب ٹرمپ نے ایک طرف بورڈ آف پیس کا پاکستان کو ممبر بنایا اور دوسری طرف اتنی تعریف کی جا رہی تھی، تو ہمیں آف کورس پتہ چل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ کام نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا اور مشرف کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اب موجودہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کا بنتا ہے تو وہ آپ کو آف کورس آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرتا، وہ آپ کی مشکلات کو کم کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا الٹ ہے۔ یہاں پہ ٹرمپ ایک طرف ہماری تعریفوں پہ تعریفیں کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں انگیج رکھنے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے اپنی پراکسیز کو مسلسل انڈائریکٹلی ابھارا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہینڈل کرو تاکہ معاملات تھوڑا سیف رہیں اسرائیل کے لیے۔ امریکن سفیر جو اسرائیل کے اندر تعینات ہیں، ان کا یہ بیان کہ مڈل ایسٹ پر مکمل قبضہ اسرائیل کا حق بنتا ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پشت پناہی کون کر رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے مسلمانوں کی اس قتل عام میں۔ آف کورس امریکہ ہے، وہ ٹرمپ ہیں جو کہتے ہیں میں نے 7-8 جنگیں رکوائی ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، عرب کنٹریز نے جو افواج کو ان کی امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، ان کا کیا بینیفٹ ان کو مل رہا ہے، کیا فائدہ مل رہا ہے، یہ چیز ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ بس یہ ہے کہ امریکہ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو پیٹرو ڈالر سسٹم ہے اس نے کافی سارا اپنی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کو تمام جنگی اس کے لیے ایکسپیریمنٹس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ جو براعظم امریکہ ہے، اس سے کیسے جنگوں کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے، ان کی انڈسٹری چل رہی ہے، پیسہ بنایا بھی مڈل ایسٹ سے جا رہا ہے، اور خرچ جو ہے وہ اس کا کم از کم 90+% جو ہے نا وہ خرچ کیا جا رہا ہے وہاں امریکہ میں، لیکن پیسہ یہاں سے لیا جا رہا ہے۔ یہ چیز مسلمان کنٹریز کو سمجھ نہیں آتی، یہ بیچارے بے حس پڑے ہوئے ہیں۔ آپ غدار کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ سب سے بڑے غدار ہیں مسلمانوں کے، اس کے ہسٹوریکلی ثبوت ہیں، لیکن یہاں پہ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہیں پہ عقائد کا مسئلہ راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، کہیں پہ جو پاک جگہیں ہیں ان کی وجہ سے انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ کیسے میں یہاں پہ تنقید کروں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اگر بے غیرتی نہ کریں عرب کنٹریز، تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے مالدار ممالک کے خلاف جانے کی۔ سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو ایران کی ہمسایہ کنٹریز ہیں ان کو کیا نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ آف کورس سب سے زیادہ برڈن ہمسایہ کنٹریز پہ آئے گا۔ اگر جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے ایران کے ساتھ ملک ہے، کم از کم 900 کلومیٹر کا غالباً ہے، تو سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ترکیہ کے لیے۔ یہ دو کنٹریز ہیں جن کے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک طرف جیش العدل اور BLA کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، اور بلوچستان کو وہ سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے بھی، اور جو ایرانی بلوچستان ہے سیستان ہے اس سے بھی۔ تو اسرائیل کے ٹارگٹ میں یہ چیز بھی ہے کہ کسی طرح سے انتشار پھیلا کے ایران کے اندر پراکسیز کو کھڑا کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، تاکہ اس کے راستے کی رکاوٹ، اس کا سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
ایک طرف سے پاکستان بھی انگیج ہو جائے گا۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ سی پیک ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ کیا آپ لوگوں نے ابھی تک نوٹ کیا ہے کہ آج تک ایران پر کیوں پابندیاں ہیں؟ ایران کا جو تیل ہے وہ کیوں نہیں عالمی منڈیوں پر سپلائی ہو رہا؟ اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اسرائیل نہیں ہے، اس کے پیچھے عرب کنٹریز ہیں۔ اگر وہ ایران کو آگے لے آنے میں کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں یا پھر تھوڑا بہت ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں مختلف حربوں کے ساتھ، تو ان کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ ڈوب سکتی ہے۔ جو تیل ہے وہ ایران سے مغربی کنٹریز لینا سٹارٹ کر دیں گی، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یا یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، لیں گے۔ ظاہر ہے جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، تجارت ہوتی ہے۔ جب ایران کے ساتھ تجارت ہونے لگے گی تو ہمارے یہ جو سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے اور قطر ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھ جائے گی، ان کے یہ عیش نہیں رہیں گے۔ دہشت گردی کے علاوہ جو مقامی دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ ہے پناہ گزینوں کا، اور اس کی زد میں سب سے زیادہ ترکیہ اور پاکستان آئیں گے۔ اس طرح کی سچویشن میں ان کو ہینڈل کرنا پھر فیوچر میں اس طرح کے مسائل بھی سامنے لا سکتا ہے، جیسے کل کو ہم نے افغان پناہ گزینوں کو پناہ دی تھی اور آج حالات سامنے ہیں۔ اس اپنا سچویشن کا احساس دونوں کنٹریز کو ہے، پاکستان کو بھی ہے، ترکیہ کو بھی ہے۔ اور ویسے بھی جو کرد ہے نا، وہ ترکیہ والی سائڈ پہ جو بارڈر ٹچ ہوتا ہے وہ ایک الگ سیپریٹ کنٹریز کے حق میں ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ اور اس طرف بلوچ جو بلوچستان کے نام نہاد گریٹر بلوچستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ان کو بھی تھوڑا بہت ان مسائل میں سر فہرست رکھا جا سکتا ہے۔ اب جب ایرانی اعلیٰ ترین لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے، تو اب یہ جو پاسداران انقلاب ہے نا، ان کے پاس اب بہت شدت کے ساتھ لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے گا، جس کا اثر صرف ایران تک یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اور ایران کے جو ہمسائے ممالک ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور ساتھ میں ترکیہ، عراق ہو گیا، ان پر بھی اچھا خاصا پناہ گزینوں کا بوجھ بھی پڑے گا، اور غذائی اجناس کی قلت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو تیل کا کام چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ، وہ بھی سٹاپ ہو سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ ابھی بھی کافی کم از کم 150 پلس جو ٹینکر ہیں، جو جہاز ہیں تیل بردار، وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن کافی سارے مسائل کو کریٹ کر رہی ہے۔ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، وہاں سے کم از کم 20% جو تیل کی تجارت ہوتی ہے، اگر وہ سٹاپ ہوتی ہے تو آف کورس تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا۔